وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 129 سے 131 تک، درس نمبر 410. آج کا موضوع تقوی کی اہمیت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے. اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 129. لفظی ترجمہ: ولن تستطیعوا، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا بین النساء، کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو. ولو حرصتم، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو. فلا تمیلوا کل المیل، بس ایک کی طرف پورے میلان تباہ کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ. فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو لٹکتا ہوا درمیان میں چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی سے کام لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، اس آیت کے مضمون کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم، یعنی اس آیت کا جو محاصل ہے، مغز ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سے اگر زائد بیویاں ہیں آپ کی، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ تم پورا تو عدل نہیں کر سکتے اگر تم چاہو بھی. یعنی دل کا میلان، خاص طور پہ اس میں تعلق ہے دل کے میلان کا. دیکھیں، باری میں عورتوں کی جو باری ہوتی ہے اس میں عدل ہو سکتا ہے، انسان اگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. اور جو رہائش ہے، کپڑے ہیں، وہ جو بھی ہے، یعنی خاوند جو بھی بیویوں کے ساتھ کرتا ہے وہ سب یکساں کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. لیکن جہاں تک دل کی محبت کا تعلق ہے وہ بھی ایک یعنی وہ ہے، اور اصل وہی ہے کہ آپ کی محبت جو ہے، زیادہ محبت
یعنی آپ کو پیار اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو وہ پیار تو نہیں تقسیم ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح رب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو جتنا ہو سکتا تھا تو میں نے عدل کر رہا ہوں اپنی ازواج میں، لیکن جہاں تک تعلق ہے دل کی وہ میلان کا تو وہ اس میں مجبور ہوں۔ تو یہ وہ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا مطلب غلط لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ دیکھیں دوسری بیوی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ تھوڑا سا غور کریں نا، اصل میں یہ شیطانی حرکات آ جاتی ہیں یا سمجھ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم آیات کے مطلب کو غلط لینے لگتے ہیں۔ پہلا جو حکم تھا وہ یہی تھا، وہ یہی ہے کہ تم اگر وہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 بیویوں تک اجازت ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں خطرہ یہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے ان کے درمیان، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، عدل نہیں کر سکو گے تو بس ایک پھر کافی ہے۔ اب اس آیت کو بنیاد بنا کے بعض لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے اگر تم چاہو بھی، تو لہٰذا بس ایک سے زیادہ بیوی کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تمام حقوق انسان اپنی طاقت کے مطابق اگر عدل کر بھی لے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے۔ جو محبت ہے، پیار ہے، جو دل کا میلان ہے، تو وہ تو یعنی باریاں وغیرہ سب تقسیم ہے مثال کے طور پہ، لیکن جو محبت ہے تو وہ تو دل کی چیز ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ پھر گرفت نہیں کرتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس کو چھوڑ کے یعنی اس میں تو تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ تم اوروں کے دوسرے حقوق جو ہیں وہ معطل کر دو، باری میں کھانا پینا کپڑا لتا جو بھی ہے ساروں کو جو ہے وہ برابر کرو اور کسی میں اس پہ زیادتی نہ کرو، اور بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک بیوی کی طرف جھک جاؤ، فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف سارا جھکا، پیسے بھی اس کو زیادہ دو، کپڑے بھی اس کو زیادہ لے کے دو، باری بھی یعنی کسی کی حق تلفی کر کے اس کو زیادہ وقت دو، تو یہ نہیں، دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، اصلاح کیا؟ اپنے اعمال کی، اپنا جو آپ کی تقسیم ہے اس میں آپ اصلاح کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بے انصافی کو پسند نہیں کرتا، عدل کو پسند فرماتا ہے، تو پھر تمہاری جو کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، فإن اللہ کان غفورا رحیما۔ وإن یتفرقا، اب جو تیسری جو 130 نمبر ہے اس میں یہ مضمون ہے، پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وإن یتفرقا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشائش سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وکان اللہ واسعا علیما، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے میاں بیوی کو، ایسے میاں بیوی جو آپس میں رہنا نہ چاہیں اور اختلاف آ جائے، اختلاف دور نہ ہو، صلح کی کوئی کیفیت نہ ہو، پھر بھی اگر میاں بیوی متقی ہیں تو طلاق کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہو سکتی، نہیں، طلاق ہو سکتی ہے۔ آخر الحیل الطلاق، آخری جو طریقہ ہوتا ہے وہ طلاق کا ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں تو یعنی معاملہ تو مختلف ہے، بیوی صاحبہ شادی کے عام طور پہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے دوسرے دن تیسرے دن طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو۔
اب اس کو پتہ ہے بیوی کو پتہ ہے کہ طلاق میں نہیں دے سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ ذرا جذباتی ہوتی ہے، زیادہ جلدی غصے میں آ جاتی ہے اور یہ وہ، اور تو اسی لیے وہ اس کو حق بھی نہیں دی گیا۔ تو یعنی دوسرے چوتھے روز ہی وہ مطالبہ، اور کبھی بھی وہ ہو یعنی انبن ہو جائے میاں بیوی میں، تو بیوی صاحبہ جو ہیں وہ طلاق کا مطالبہ کر لو، دوسری شادی دے دو مجھے طلاق، مثال کے طور پہ ایسے ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ نے پسند نہیں کیا ہے طلاق کو، اور پھر جو بنا کسی وجہ کے، جو صحیح وجہ اس کے بنا اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ گناہگار ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے 130 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں، دیکھیں یہ مضامین جو ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، متقیوں کے لیے ہیں۔ اب متقی لوگوں کی، میاں بیوی دونوں متقی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے تو جدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے طلاق کی، اور اس کا اپنا طریقہ کار ہے، اور وہ میں بتا بھی دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ اول تو یعنی شوہر کو طلاق اگر دینی ہے تو وہ حالت طہر میں دے، یعنی بیوی جب ایام سے پاک ہو جائے تو ایک طلاق دے دے، اور اس کی عدت اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے، دوسرے مہینے دوسرے طہر کے بعد دوسری طلاق دے دے، تیسرے مہینے پھر بھی اگر یعنی دونوں اگر ملنا چاہتے ہیں تو نکاح تازہ کر لیں، پہلی طلاق کے بعد نکاح کی تازگی کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوسری طلاق کے بعد نکاح کی تازگی ہونی چاہیے، تجدید نکاح ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کسی رخصتی اور ولیمے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تیسری جب طلاق ہو جائے تیسرے مہینے، یعنی وہ دینا پھر لازمی ہے، 3 طہر میں جو طلاقیں دی جائیں اس کے بعد طلاق جو ہے وہ مغلظہ ہو جاتی ہے اور وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عورت اس خاوند کے لیے بغیر حلالے کے جائز نہیں ہوتی۔ بس یہ میں نے مختصر طور پہ بتا دیا، باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم دونوں الگ ہونا چاہو تو ٹھیک ہے، آپ الگ ہو جاؤ، اور میں تم دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دوں گا۔ عام طور پہ تو دیکھیں میاں بیوی یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، جامہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ زندگی ایسی بنائی ہے کہ یہ انسان معاشرتی جانور ہے، یعنی ایسا مخلوق ہے جو مل کے رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ کوئی عام طور پہ وہ نہیں ہے کہ مطلب آپ جانوروں میں دیکھیں یہ پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی جوان ہو جائیں اور ماں باپ بن جائیں تو بس وہ پھر وہ تو جانور ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ جوڑا جوڑا رہنا پسند کرتا ہے، معاشرتی خاندان اور سسرال، نسب سسرال، یہ سب اس کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم خفا نہ ہو، اگر طلاق کا موقع آ گیا ہے تو تم دلگیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کشائش سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی شوہر کے لیے اور انتظام ہو جائے گا، بیوی کے لیے اور انتظام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی کشائش والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا ہے، وسعت والا ہے، اس کے پاس اسباب و ذرائع کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ بڑا دانا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے البتہ ہم نے وصیت کر دی تھی، تاکید کر دی تھی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور اب تمہیں بھی میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو
اور اگر تم انکار کر دو تقوی کی روش سے تو اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بے نیاز ہے اور تعریف شدہ ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب اس میں جو ہے جو بنیادی مضمون ہے سامعین اکرام، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور یہ جو اب مضمون آ رہا ہے نا، یہ اب بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ مضمون تو ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی یا نہ ہوئی، طلاق کی نوبت آ گئی، وہ تو مضمون ختم ہو گیا. عورتوں کا جو استفسار تھا وہ اس کا جواب دے دیا گیا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے، یعنی جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 131 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں بڑا گہرا مضمون ہے سامعین کرام. میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ سے بھی مدد مانگتا ہوں کہ اس آیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے. دیکھیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اگر دیکھیں آپ یہ ایک تھوڑی سی جگہ میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیان کیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ دوسری مرتبہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ ہے، پھر چوتھی مرتبہ ہے آیت نمبر 132 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ مضمون قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، لیکن یہاں ایک یونیک انداز میں ہے. بار بار اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے میرا ہے، میں مالک ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اس میں کافی ہر جگہ جو ہے اپنا ایک مضمون ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا. آج کا جو ہے آیت نمبر 131 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین، جو کچھ زمین میں ہے یہ اللہ کا ہے، یعنی مالک اللہ ہے. دیکھیں اس میں ایک قادر مطلق ہستی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ دیکھو اے انسان، اے مومن، تم تو میرے بندے ہو، تم نے تو میرے سامنے سر جھکا دیا ہے اور تم نے اپنے اخلاق کو میرے حکم کے مطابق سنوارنا ہے، یعنی میری احکامات کی تعمیل کرنی ہے. تم نے تو میرے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے. اور وہ کیا ہے یہ آیت اگر آپ نے ترجمہ سنا ہو، دوبارہ اس کو ذرا دیکھیں نا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ایک نصیحت ہے، ایک تاکید ہے کہ تقوی، اللہ کا تقوی بس. اور تقوی الہی جو ہے یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّقْوَى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ، اللہ کا تقوی. اب اللہ کا تقوی سامعین کرام تھوڑی سی میں اس پہ بھی بات کروں کہ اللہ کا تقوی پیدا ہو نہیں سکتا جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا تقوی آپ میں پیدا ہو نہیں سکتا جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اللہ آپ متقی بن نہیں سکتے جب تک آپ اپنی مقصود منزل، آپ کو اپنی منزل پتہ نہ ہو کہ تمہاری منزل کیا ہے. تو انسان میں تقوی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اچھے طریقے. پہلے تقوی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں، پھر اپنی منزل کو پہچانیں کہ میری منزل کیا ہے، دنیا میں آیا کیوں ہوں، کس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنا کیا ہے، یہ آپ پہچانیں. پھر یہ ہے کہ منزل کا راستہ، کہ راستہ کیا ہے بھئی، میری منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں عام طور پہ بھی آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ کوئی یعنی میں مردان میں ہوں، مثال کے طور پہ میں نے جانا ہے ایک ان نون جگہ جو کہ پنجاب میں ہے. تو سب سے پہلے میں پوچھوں گا کہ پنجاب میں یہ جگہ کہاں پر ہے.
پہلے تو آپ نے یہ جاننا ہے، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں جاؤ، کوئی آپ کو حکم دے رہا ہے، وہاں کا مطلب مثال کے طور پہ 10 گھنٹے کا راستہ ہے، اور ہے پنجاب میں عام طور پہ تو زیادہ لگتے ہیں، مردان سے آپ جائیں تو 10 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ نے وہ جگہ نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، لیکن آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ تمہیں وہاں ایک انعام ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا، تو آپ میں اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے، شوق، سبحان اللہ، شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو جانا ہے، میں نے تو وہ چیز حاصل کرنی ہے، سبحان اللہ۔ تو شوق، آپ کو کوئی بھجوا رہا ہے جہاں 10 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، تو پہلے تو آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی وہاں تمہیں ایک انعام ملے گا اور بہت بڑا انعام ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں تو ہم چھوٹے چھوٹے انعامات کے لیے ساری زندگی بتا دیتے ہیں۔ یہ سرکاری نوکریاں لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ آخر میں 50-60 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، فوجیوں کو، جرنیلوں کو تو مربے بھی ملتے ہیں، زمینوں کے مربے اور مراعات اور یہ اور وہ، بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مردان میں ہوں اور کوئی مجھے کہتا ہے پنجاب، پہلے تو میں جانے کی وجہ پتہ کروں گا، کیونکہ سخت گرمی کا موسم ہے، مثال کے طور پہ سخت کہ میں جاؤں کیوں؟ کوئی کہے گا کہ بھئی تم وہاں جاؤ، 10 گھنٹے کا سفر ہے اور تم نے جانا ہے، لازمی جانا ہے، تو پہلے تو میں اس سے وجہ پوچھوں گا، مقصد پوچھوں گا سفر کا، کہ یہ سفر کیوں ہے، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ تو وہ بتائے گا آپ کو بھئی بہت بڑا انعام ہے۔ چلیں انعام کی تعین کر لیتے ہیں، 1 کروڑ روپے آپ کو ملیں گے، 10 گھنٹے کا سفر ہے، 1 کروڑ روپے ہیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے لبیک کہیں گے اس پہ کہ نہیں؟ تو آپ یعنی آپ نے جانا کہ سفر کون کہہ رہا ہے مجھے، سفر کا مقصد کیا ہے، اور راستہ پھر آپ پوچھیں گے، تیسری کہ راستہ پوچھیں گے، تو وہ راستہ، تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارا جو سفر ہے نا، یہ اللہ کا سفر ہے، سبیل اللہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ سورہ حرف، سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو اپنا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو دیکھیں تقویٰ، اصل چیز تقویٰ ہے، جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اعدت للمتقین، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للمتقین۔ اب جنت میں کیا ہے اس کا تو ہم یعنی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ولدینا مزید، جنت میں تو کچھ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بلند و بالا ہے، رب کی ملاقات، رب کا دیدار اور رب کا تقرب۔ اس کا تو اب یہ ہے نا کہ ہمارا یعنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ تقویٰ پیدا کیسے ہوگا۔ تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا جب تک دنیا میں آپ آنے کا مقصد نہ جان لیں، اپنے آپ کو نہ جان لیں۔ یہ دونوں چیزیں، پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، پھر اپنے آنے کے مقصد کو پہچانیں، پھر اس کے راستے کو پہچانیں۔ راستہ اسلام، طریقہ محمد الرسول اللہ کا، اسلام کا راستہ، طریقہ اس پہ چلنے کا کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ مختصر بات ہے۔ اب آپ میں تقویٰ کی خواہش پیدا ہوگی، اب آپ میں لالچ پیدا ہوگی، اب آپ میں شوق پیدا ہوگا، اب تقویٰ کی ضرورت آپ محسوس کرنے لگیں گے۔ اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان تو میرے ہیں، میں مالک اور قادر ہوں۔ اور یہ ایک بات اے شخص نوٹ کر لو، اے مومن، اے مومنہ، کہ تمہیں تو میں نے، تم اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے تقویٰ کی نصیحت کی ہے، لہٰذا تمہیں بھی میں تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ بہت یعنی آپ دیکھیں نا، تھوڑی سی یونیک ہے یہ،
اور کس قدر پرزور انداز سے ہے، اور کیا انداز ہے اس کا کہ بھئی مالک سماوات والارض تو میں ہوں، اور تمہارا مالک بھی میں ہوں، اور تمہیں بھی میں یہی نصیحت کر رہا ہوں، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی میں نے یہی نصیحت کی تھی کہ ان اتقوا اللہ، تقوی۔ اب تقوی انسان میں پیدا ہو جائے تو بس یہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ پہلا جو اچھا ہوگا آپ کے ساتھ وہ دنیا میں اچھا ہوگا، دنیا آپ کے لیے بہت ایک اچھی جگہ بن جائے گی۔ دیکھیں آپ کے پاس بہت سے پیسے ہوں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کے پاس بہت سے پیسے ہیں، جیب میں آپ کا والیٹ بھرا ہوا ہے، اور آپ کی کچھ ضروریات بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، لیکن آپ ایک مال میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس بے دریغ پیسہ ہے، آپ اس میں اس شاپنگ مال میں آپ کا دل خوش ہوتا ہے، ہر قسم کی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں رنگا رنگ، تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، شاپنگ میں پیسے بھی ہیں، والیٹ بھرا ہوا ہے، آپ شاپنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دنیا کا ایک بازار ہے، ایک مال ہے، اس میں آپ نے خریداریاں کرنی ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ کا والیٹ بھرا ہوا ہے اور اس میں کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ والیٹ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو قربان کر دیں اللہ کی مرضی پہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ جذبہ آپ میں پیدا ہو گیا کہ بھئی میں نے اللہ کی ماننی ہے، اپنی نہیں کرنی، تو آپ کا والیٹ بھرا ہے، اب آپ خریداریاں کرتے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو تلاش میں رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو دیکھیں اس آیت نمبر 131 میں بہت بنیادی مضمون ہے، اور ایک بات ہے تقوی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کر لو بھیا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرتے ہو، ناشکری کی روش اختیار کر لیتے ہو، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے۔ پاس رکھو اپنے پاس، میرے پاس آؤ گے پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ حمیدہ، میں تو یعنی تعریف شدہ ہے میری ذات، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے عورتوں کے درمیان عدل کی۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پس کسی ایک کی طرف پورے میلان تباہ کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی سے کام لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ پھر غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی کشائش سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی یہ تاکید ہم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہم نے تاکید کی تھی جو تم سے تھے پہلے اہل کتاب، اور اب تمہیں بھی یہی نصیحت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم تقوی کی روش اختیار کرنے سے اختیار نہیں کرتے اور ناشکری کی روش اختیار کر لیتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک پھر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے۔ اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل